پیارے چاہنے والوں، آج جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے اور اس کے اندر لائٹیں جل رہی، عکس آ رہے ہیں، عکس 1 2 3 4 5 6 کچھ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری زندگی بڑی عجیب ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کی مرضی تو چلتی ہی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کرپشن کریں، بیچ میں بندے بٹھا لیں، مثلاً جیسا کہ ایسٹ پاکستان کا تو مجھے نہیں پتہ کیونکہ میں چھوٹی تھی بہت، 10 سال کی ہوں گی، اگر میں 63 بھی گنوں تو 7 ساڑھے 7 سال کی، مگر جس طرح سے مجھے باتیں یاد ہیں اور جو میں نے حساب لگایا تھا آپ کے سامنے، تو مجھے لگتا ہے کہ 61 کی تھی اور 71 10 سال ہو گئے، 10 سال کی میں تھی۔ تو خالد کے ساتھ تو میرا وہ کچھ رہا ہی نہیں۔ یہاں ہم آ گئے ناظم آباد کے گھر میں، پھر ہم وہاں چلے گئے باتھ آئی لینڈ، اور پھر ہم W10 آ گئے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو ایک خوشی کی تقریب کرتے ہیں، سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا، میری آمین ہوئی اس کے تھوڑے، مجھے بڑے سفید کپڑے تھے، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حمیرہ کی آمین، جو حمیرہ ماموں اسلم کی بیٹی تھی اور وہ وہاں ہی تھی اردو بازار کے پاس والے فلیٹ میں، وہاں پر اس کی آمین ہوئی۔ حمیرہ نے مجھے میری آمین پر ایک وہ گلاس کا، چھوٹے چھوٹے گلاس تھے، وہ ڈبہ سا دیا، اور امی نے وہ مجھ سے لے کے رکھ لیا کہ یہ تیرے جہیز میں دیں گے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ تو حمیرہ کی جو آمین ہوئی، وہ اس کی جو خاتون اس کو پڑھانے آتی تھی، اس نے اتنی بڑی حمیرہ کو کشتی دی۔ میرے بڑے دل کو لگا کہ ہماری والی نے تو کچھ دیا ہی نہیں، اور اس کی بھی ایسے ہی آمین ہوئی، اسے ایسے ہی پھولوں کے ہار۔ تو جلن کا جو ماما جی اسلم، مامی گلشاد کے دل میں جلن کا جذبہ ہے تھا نا، وہ آج بھی ہے۔ سب میرے ماموں مر گئے ہیں، تینوں ماموں مر گئے ہیں، خالہ مر گئی ہیں، امی مر گئی ہیں، لیکن مامی گلشاد آج بھی زندہ ہیں، جو اردو بازار میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ناظم آباد کے وہ گجر نالہ سے اندر آتے تھے، اس طرف 7 نمبر سے جو امتیاز اسٹور ہے اس سے اندر چلے جاؤ تو اس گلی میں جامن کا درخت تھا ان کے گھر میں، 3 ان کے گھر کے گیٹ تھے، ایک پچھلی طرف سے، 2 آگے سے، ایک چھوٹا اور ایک گاڑی والا۔ اور پھر وہ 90 میں وہ بھی آ گئے ڈیفینس، اور انہوں نے بھی ڈیفینس میں گھر بنا لیا۔ سامنے قمر نے بھی گھر، انہوں نے 500 گز پہ گھر بنایا، اور 500 گز انہوں نے پلاٹ چھوڑ دیا ماموں اسلم نے، اور قمر نے پورے 1000 گز پہ گھر بنایا۔ اس کے کالے کالے سے بڑے براؤن دروازے تھے، اور فوزیہ جو ہے وہ مٹی کے تیل سے پوچے لگواتی تھی، مٹی کے تیل سے۔ اور قمر کے بہت دوست تھے، جو اس کے ناظم آباد والے گھر کے سامنے ایک پارک تھا جس میں میں نے سنا کہ سارے دوست جمع ہوتے تھے اور وہ مالشیے کو بلاتے تھے، مالشیا ان کو دباتا تھا اور وہ ساری رات باتیں کرتے تھے، اور رات کو 2-3 بجے گھر آ جاتے تھے۔ یہاں بھی ان کا یہی سلسلہ تھا، وہی دوست تھے، وہی، وہ دیر سے جاتے تھے اور دیر سے آتے تھے، بڑی دعوتیں کرتے تھے سب کی، ہماری بھی کرتے تھے، اور پھر فوزیہ دعوتیں بھی کرتی تھی اور بہت چیختی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سارا لرپ اڑ جاتا تھا۔ ویسے میں فوزیہ کو ٹھیک سمجھتی ہوں کہ بھئی آپ نے اتنی دعوت رکھی، اب اس کو سمیٹنا بھی تو کسی نے ہے، آپ نے تو ہاتھ جھاڑنے اور اٹھ جانا۔ اور خالہ نے مسلسل بولتے رہنا کہ فوزیہ تا ہے ہن چیخدی کیوں پئی ہیں، ہن انج کیوں ہیں، مطلب وہ ایک اتنا بعد میں وہ ہوتا تھا کہ اس پر دکھ ہوتا تھا جب خالہ بتاتی تھی کہ فوزیہ نہیں ہو، کہ میں بھی اگو ہے آکھیا، بڑا دکھ ہوتا تھا۔ قمر کی شادی جو ہوئی، وہ قمر کی ایک شادی ہوئی 74 میں،
ایک شاہد پھوپھی کے بیٹے کی شادی ہوئی 74 میں، اور ایک نسیم میرے ابو کے پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا جو کہ آج چاچا جی الیاس کے ساتھ والا گھر ہے، اس کی شادی ہوئی۔ یہ 3 شادیاں ہوئیں۔ اس وقت ہم نے بڑی شادیاں اٹینڈ کی۔ خالد بھائی کی اس وقت ہم نے یہ شادیاں اٹینڈ کی 74 میں۔ شاہد کی شادی میں یہ کہا گیا کہ کوئی رونق وونق اتنی نہیں لگے گی کیونکہ نسرین کا معاملہ ہے۔ نسرین ایک گارڈن والے گھر میں جو آئی تھی، پھر ایک آدھ بار گئی بھی لیکن بات نہیں بنی اور وہ یہاں آ گئی۔ انہوں نے پھر بچی بھیج دی شبنم، وہ مر گئی صوفیہ، لیکن شبنم بھی وہاں نہ رہ سکی اور وہ بھی 1-2 دفعہ بھیجنے کے بعد یہاں آ گئی۔ جب شبنم واپس آتی تھی تو نسرین اسے لینے کے لیے، پھوپھی بیدی اور میں بھی ساتھ ہوتی تھی، تو ایک دفعہ یہ شاید ساتھ تھی، لینے کے لیے جاتے تو عثمان بھی ہوتا تھا اور وہ لے کے اسے۔ شبنم کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی منگنی اپنے چچا کے بیٹے مولوی مظہر کے بیٹے سے ہوئی۔ تو یہ شادی ہوئی، لیکن یہ تو کہا گیا کہ اتنی شادی یوں کر کے نہیں کریں گے، مگر نیا نیا گھر تھا بڑا، تو رات کو رہنے کے لیے اتنی منتیں کی گئیں، سب نے رہنا ہے، سب نے رہنا ہے۔ اور وہ فرح ناصر شاہد کی پھوپھی کی چچا کی شاہد کے چچا کی بیٹی، امتیاز اس کا منگیتر، وہ پھوپھی کا بیٹا، پھوپھی رضیہ کا بیٹا، اور وہ بڑا باہر آئے، ہم منگیتر مل رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور اوپر اس زمانے میں بیٹھک کا رواج تھا، یعنی سارے لڑکے آپ نے چنیوٹ کے بلوائے، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں یا نہیں ہیں، دوستوں کے دوست، اور اوپر بیٹھ کے آپ نے تاش کھیلی اور جو بھی کھیلا اور جو بھی کیا، مجھے یہ نہیں پتہ گانے گائے کہ نہیں۔ ڈھول والے نے تھوڑی دیر ڈھول بھی گھر میں بجایا اور پھر وہ ڈھول اس نے ڈرائنگ روم میں رکھ دی۔ ڈرائنگ روم میں سب کے بستر بنائے گئے اور آخر رات گئے ہم، وہ مذاق اور تماشے، اور وہ فرح اور فرحت ان کے چچا انور کی بیٹی، شاہد کی چچا انور کی بیٹی، انہوں نے بہت تماشے لگائے۔ اس فرحت نے کیا میں ڈھول بجا رہی ہوں، اور جب ہم صبح اٹھے اور واش روم گئے تو ہم نے اپنی شکل دیکھی تو ہماری شکل کالی، ہمارے منہ پر کالک مل دی گئی، اور ساری پھوپھی بیدی کی دیواروں پر بھی وہ ذرا ذرا کالک لگ گئی، اور وہ ناراض ہوئیں کہ اے کی کتا نے۔ اچھا، اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید سے میری شادی ہو گئی۔ آپ اگر آدھا گھنٹہ کسی کے منہ میں گھسے رہیں گے، حلق تک چلے جائیں گے، تو کیا یہ شادی نہیں؟ اگر میں غلطی پر ہوں تو مولوی صاحبان، جتنے بھی مولوی صاحب ہیں جن کے نام بھی مجھے نہیں آتے، میری ان سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ پلیز بتائیں۔ اور شاہد کی شادی کہاں ہوئی؟ عثمان سیٹھ کی پوتی سمینہ سے، یعنی ان کو میں سمینہ تو لگی، یہ جو بنگلہ دیش بن گیا وہاں سے لٹ پٹ کی یہ سمینہ چھوٹی سی، نہ اس کو کچھ آتا نہ کچھ۔ وہ سمینہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی، تو ظاہر ہے اگر میں 10 کی تھی تو وہ اس وقت 22 کی تو ہوگی، 11 سال مجھ سے بڑی تھی، میں 11 کی تھی تو وہ 22 کی ہوگی۔ تو ان کو مجھ میں کچھ نہیں نظر آیا کہ وہ اس چیز کو کمپلیٹ کر لیتی۔ پھوپھی نے اپنے دوسرے بیٹے کو میرے لیے استعمال کیا، طارق، جو کہ بول نہیں سکتا تھا، بہت مشکل سے بولتا تھا، اس کے منہ سے تھوکیں نکلتی تھیں۔ چچا الیاس یعنی اپنے ماموں الیاس کی طرح بہت کمزور تھا۔ چچا چچا کیا دے وہ دے وہ، ایسے کر کے وہ بولتا تھا۔ اچھا، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں۔ میری منگنی 6 کلاس میں ہو گئی اور 2.5 سال تک میری منگنی رہی۔ میری منگنی ہوئی، پھوپھی نے شاہد کی شادی کر لی، امی کو غصہ چڑھا،
امی نے بھی گھر میں آپ کی بیٹی سمینہ ہے، امی نے سمینہ ہی ڈھونڈ کے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ ارے کوئی مجھے بتاؤ ایسے کتنے کیس ہیں جہاں بہن کے نام کی والی سے آپ شادی کر لیں۔ اب یہاں پر بھی دو چیزیں نکلتی ہیں جو اب مجھے سمجھ میں آئیں، اب اس جگہ پر آ گئی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ خون کو مانتے ہیں یا آپ ایک جیسے کہ یہ سمینہ ہے تو وہ بھی سمینہ ہے، بات تو ایک ہی ہے، ہم نے یہ سمینہ نہیں لی وہ لے لی، یہ خون تو نہ ہوا نا، اس کے ساتھ خون کا رشتہ تو نہیں ہے نا، اس طرح سے آپ نے کر لیے۔ تو آپ خون کے رشتوں کو مانتے ہیں یا آپ ایک جیسے ناموں کو مانتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب میں وہ ایک جیسے ناموں کو مانتے ہیں، وہ خون کے رشتوں کو نہیں مانتے۔ اس کو میں نے ایسے پہچانا کہ میں اپنے گھر میں ویکس کرتی ہوں تو پہلے میں جا کر کرتی تھی پارلر میں، کیونکہ آپ کو شروع میں عادت نہیں ہوتی، درد بڑی ہوتی ہے اس جگہ پر، بہت درد ہوتی ہے، تو میں وہاں سے کرواتی تھی کہ میری باڈی کو تھوڑی سی عادت۔ سال ایک میں نے وہاں سے کروایا، پھر میں نے چھوڑ دیا اور میں اپنے گھر میں خود ہی ویکس لے کے اور ایسے نوچ لیتی تھی۔ اب جو ہے میں وہ کپڑے سے کرتی ہوں کہ کپڑے پہ لگا دیتی ہوں اور ایسے کپڑا کھینچ لیتی ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے کہ کیا آپ خون کے رشتے، تو وہ جو میں بات کر رہی تھی کہ چھری جس سے میں وہ لگا رہی تھی وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، تو دوسرے ہی دن میں نے ٹی وی پہ سنا ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میرا دماغ خراب بھی نہیں ہے۔ اسی وقت خبر آئی کہ شہزادہ نائف کا انتقال ہو گیا۔ میں بڑی حیران۔ اب سعودی عرب اور ہمارا کیا فرق ہے؟ وہاں پر تو وہ شہزادے، بادشاہ، ان کی پتہ نہیں کتنی بیویاں، ان کے پتہ نہیں کتنے بچے، جس پہ ان کا دل آیا انہوں نے کر دیا۔ اب پاکستان میں ایسے نئے نئے چینل کھل گئے ہیں، ویسے تو وہ بیکار ہیں، کہ وہ جو کچھ ایک چینل دکھا رہا ہے کسی منسٹر کا، تو وہ جو 12 چینل ہیں وہ بھی وہی دکھا رہے ہیں، وہ تو بیکار ہیں بالکل، ان کو بند ہو جانا چاہیے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کامنٹری پیش کر رہے ہیں روز کی کہ کیا ہوا، تاکہ انہیں یاد رہے بعد میں کبھی دیکھنا ہو، یہ کبھی آپ کو بعد میں دیکھنا ہو یہ کام نہیں آتا، یہ کام ہی نہیں آتا۔ اور دوسرے چینل ڈراموں والے ہیں جس میں ایسے ڈرامے ہیں جو بادشاہوں کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جی بادشاہ کو وہ لڑکی پسند، ماں نے بادشاہ کو کہا کہ تو بادشاہ ہے اور ابھی تک ایک ہی عورت پر بیٹھا ہوا ہے، چل دوسری بھیجو، پھر تیسری بھیجو، نوکرانیاں جو خادمائیں۔ ہاں ہم اسلام میں سنتے ہیں کہ خادماؤں کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن نکاح جائز ہے، ڈراموں میں ایسا کوئی نکاح شکا تو ہے ہی نہیں، جس بیوی کے ساتھ بادشاہ رہ رہا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے نکاح، 5 بچے ہیں اس کے ساتھ بھی نہیں ہے نکاح۔ اور مجھے وہ ڈرامے بالکل کلی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ عام زندگی میں ہم بہت دور آ گئے۔ ہم اپنے زمانے میں سنتے تھے کہ 21ویں صدی آئے گی نا تو پتہ لگ جائے گا، 21ویں صدی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، 14ویں صدی آپ کے لیے ایک بڑی مشکل، 14ویں صدی پہ قیامت آ جائے گی، آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی، وہ بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور 40 سال تک اسلام پہلے پھیلتا رہے گا اور پھر 40 سال کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا۔ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ مولوی کو اکٹھا کرو اور مولوی صاحب شروع ہو جائیں؟ مولوی بھی سیاست کر رہے ہیں۔ ارے پاکستان میں اتنے مدرسے ہیں جو کسی نہ کام کے ہیں، سارا دن وہاں بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا چاہیے،
لیکن اب آپ نے وہ کیوں مدرسے کھولے ہیں؟ کیونکہ آپ سے ایک غلطی ہو چکی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب آپ خود بتائیں، چاہے میں ہوں، اب 21 لڑکیاں ہوں، میں بھی ان میں شامل ہوں، قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، روز تو ہم کوئی نہ کوئی بات بھی تو کریں گے نا، کھانا وہاں ملتا ہے، کھانا کھائیں گے، اور وہ 4 بجے بند ہو جاتا، تو ہم بات نہیں کریں گے؟ کیا وہ فوجیں اکٹھی نہیں ہو رہی؟ کیا وہ مستنڈے لڑکے پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجید، لیکن مستنڈے لڑکے پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکے تھے، اور میری اس بات کو پروف کرتا ہے کہ جب صدر مشرف کے جنرل مشرف کے دور میں آپ نے وہ اوپر سے ایک مدرسہ لال مسجد اوپر سے وہ کہتے ہیں وہ پھینکا گیا اور سب کچھ تباہ کر دیا گیا، وہ ٹی وی پہ تو کچھ نہیں دکھایا، کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا ہوا، کتنے بندے مرے، کون سی لاشیں، کون سا کچھ، بس ڈرامے دکھاتے رہے کہ وہ فلاں منسٹر کو صدر جنرل مشرف نے بلا لیا۔ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ جنرل مشرف آخر کیوں 2 عہدے رکھ کر بیٹھا؟ ارے بھائی 2 کیوں؟ ایک بندہ اور 2 عہدے کیوں؟ کیا وہ اور جو جنرل ہیں وہ سارے مر گئے ہیں کیا؟ کیا آپ نے صدر مشرف کو 2 عہدے دے دیے؟ کیسے؟ 1979 میں خانہ کعبہ میں کچھ لوگ داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلحہ نکال لیا، اور میری امی اور ابا اور میرے ماموں اسلم اور مامی گلشاد بھی گئے ہوئے تھے وہاں، اور خانہ کعبہ میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو گھیرے میں لے لیں، لیکن ان سے لڑائی کی گئی اور ان کو نکال دیا گیا اور پکڑ لیا گیا، اور اس لڑائی میں جنرل پرویز مشرف بھی شامل تھے۔ مجھے پرویز مشرف لگتے ہیں کرنل عاشق حسین کے جیسے، بالکل ڈٹو وہی ہیں، میں تو وہ تصویریں پھاڑ دی ہیں ورنہ میں آپ کو دکھاتی، ڈٹو کرنل عاشق حسین جیسے جنرل مشرف۔ انہوں نے اس میں بھی شرکت کی، مطلب پھر انہوں نے اس میں شرکت کی اور پھر یہاں بھی آپ نے ایک جنگ کا سماں پیدا کیا، اور یہاں بھی آپ نے وہ اوپر سے گرائے مدرسے میں، اور وہ سارا دکھایا کہ وہ جی دیواروں پہ ٹی وی والے گئے، یہ دیکھیں نشانات گولیوں کے۔ کیا ہم چھوٹے بچے ہیں جو اس سے بہل جائیں گے، بلچ جائیں گے کہ یہ جی گولیوں کے نشان ہیں؟ کتنے مرے، کتنی لاشیں نکلی، بتاؤ نا۔ ایک لڑائی جنرل مشرف نے وہاں لڑ لی تو دوسری تو نے یہاں لڑ لی، تو وہ جو پیچھے والی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا۔ کیا اور کوئی نہیں تھا جو جنرل بنتا، اور کوئی نہیں تھا جو صدر بنتا؟ ابھی جو آپ نے یہ عارف علوی صدر بنایا ہوا ہے، صدر بننے کے لائق ہے؟ یہ دانتوں کا ڈاکٹر صدر بننے کے لائق ہے؟ تو میں تو شاہد کے ساتھ کی اس کو شادی ہی سمجھتی۔ پھوپھی بیدی کا گھر بہت بڑا، اتنے جھومر لگے ہوئے نوے نوے گھر میں، اتنے جھومر لگے ہوئے کہ واہ جی واہ۔ اور امی نے سمینہ سے ہی شادی کر دی، سمینہ تو میں تھی نا۔ میرے ابا ایم پیس ہوٹل سے روز صبح نکلتے تھے اور ایم پیس ہوٹل سے ناشتہ کرتے تھے۔ یہاں کا شیزان ایم پیس بڑا مشہور ہے کراچی کا، میٹروپول ہوٹل کے سامنے۔ بڑے عرصے وہ وہاں سے ناشتہ کرتے تھے، اور رات میں ان کا ٹکہ آتا تھا، اور دن میں وہ امی قیمہ بھیجتی تھی دفتر، اور رات میں وہ ٹکہ کھاتے تھے۔ کبھی ان کا دل ہوتا تھا تو وہ پورا ٹکہ کھا لیتے، کبھی ان کا دل ہوتا تو وہ آدھا کھا لیتے، اور وہ ٹکہ میں کہتی کہ میں لوں گی۔ روبینہ کی شادی ہو گئی تھی، اور نائلہ امی کے ساتھ وڑی رہتی تھی، نائلہ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتی تھی، تو وہ ٹکہ میں کھاتی تھی۔
لیکن جب سیما آئی تیسرے چوتھے ہی دن وہ امی نے وہ ٹکا سیما کو سمینہ کو دے دیا، میری بھابھی جس کا نام سیما امی نے رکھا اس کو دے دیا۔ میرے دل کو بہت لگا۔ بس پھر اس دن سے لے کر آج تک امی مر گئی ہیں، ہر چیز میری اس سمینہ کی۔ میری منگنی کیسے ہوئی؟ میری منگنی ایسے ہوئی کہ شاہد والا واقعہ ہو گیا، 74 میں یہ شادی ہوئی، 75 76 77 میں روبینہ کی شادی ہوئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، 78 میں خالد کی شادی ہوئی اور 79 میں میری شادی ہو گئی طارق کے ساتھ، شاہد کے چھوٹے بھائی طارق جو بول نہیں سکتا تھا صحیح، اس کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میری منگنی ہوئی، 2.5 سال میری منگنی رہی، 6 کلاس میں تھی۔ جب میں 8 9 میں پہنچی تو مجھے جیسے کانوں میں آوازیں آئیں۔ شروع میں امی جب انہوں نے وہ بھی پھپھی نے ایسے کیا کہ بھائی کی منگنی پہ فوٹوگرافر وغیرہ گھوم رہے تھے، امی نے کہا، پھپھی بیدی نے کہا کہ ادھر آؤ، یہ میں نے بہو چن لی ہے، اور اپنی انگوٹھی مجھے پہنا دی اور اپنے ساتھ تصویر کھنچا لی۔ وہاں لوگوں نے امی کو کہا تیری بیٹی کی منگنی ہو رہی۔ امی نے رات گئے تک احتجاج کیا کہ میں نے نہیں کرنی، یعنی تو نے دوسرے بیٹے کے لیے بھی مجھے ہی آزمایا کہ تیرا بیٹا اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور تھا، بول بھی صحیح نہیں کر سکتا تھا، نفسیاتی طور پر بہت کمزور تھا، تو نے دوسرے کے لیے بھی مجھے ہی آزما لیا۔ 6 میں منگنی ہوئی نا، آدھا 6 7 8 میں آ کر مجھے یہ ہوا کہ یہ کچھ کانوں میں گونجی کہ وہ ہکلا ہے، تھوڑا بول نہیں سکتا، ہکلاندہ ہے، تو میں نے طارق سے فون پر باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب فون پر مجھ طارق سے ایسے بات ہوتی تھی، یہ بات ہوتے ہوتے نا فون پر تو ایسے کر کے وہ رک جاتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو کہا کہ آج تو میں نے تجھ سے، یہ دفتر میں وہ کرتا تھا، آج تو میں نے تجھ سے ملنا ہے۔ وہ آیا W10 کے گھر میں اور آ کے نہ اس کے پاس گاڑی نہ اس کے پاس اسکوٹر، وہ پتہ نہیں کس چیز پر آیا، اور آ کے میرے ابا کے واش روم میں چلا گیا کہ مجھے واش روم ضروری جانا ہے، اور وہاں سے نکلا اور واپس گھر چلا۔ میں سمجھ نہ سکی، 9th آ گیا، 9 کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا، 3 مہینے گزرے اور میری شادی کر دی، اور میری پھوپھی نے پہلے ہی دن سے دلہن بنی ہوئی، ایدا سیر سیدھا کرو، ویکھو نا سیر کیویں کر کے بیٹھی ہے، ایدا سیر سیدھا کرو، سیر سیدھا کرو، سیر سیدھا کرو۔ اس قدر گرمی مئی کے مہینے میں 18 مئی کو میری شادی ہوئی، اس قدر گرمی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ امی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک وہ پیڈسٹل فین رکھ لیتے ہیں جس سے گرمی کم ہو جائے، چونکہ روبینہ کو اے سی نہیں دیا تھا تو مجھے بھی نہیں دینا تھا، تو وہ پیڈسٹل فین رکھ کے، اور جو ٹی وی لاؤنج میں سب سے سامنے کمرہ تھا، پھپھی کے ڈرائنگ روم میں گھسو، ڈرائنگ روم سے ڈائننگ آئے گا، ڈائننگ سے ٹی وی لاؤنج آئے گا، رائٹ سائڈ پر باہر پورچ آئے گا، لیفٹ سائڈ پر گیسٹ روم آئے گا، اور سیدھا لمبا لمبا وہ ٹی وی لاؤنج آئے گا، رائٹ سائڈ پر سیڑھیاں آئیں گی اوپر جانے کے لیے، اور سامنے ہی وہ کمرہ تھا جس میں پہلے گلی سے آپ کو گزرنا تھا اور پھر وہ کمرہ تھا۔ اب طارق کے بھی کئی مسئلے جاگے،
मतलब वो बड़ा परेशान रहता था, तो उससे एक्चुअली इसके कई मसले जागे। मैं तो उस वक़्त बहुत छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। अपने कहा नफ्सियाती अस्पताल नाज़िमाबाद में मुझे पता था, मैंने कहा वहाँ चलते हैं। वहाँ गए तो उसने पूछी बातें कि आपका कि ये भई इसका एकदम से सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है, दरवाज़े की कुंडी लगाते-लगाते। पता नहीं अब ऐसा था कि नहीं, लेकिन मुझे यूँ ही याद है। तो उसने 1-2 बातें पूछी, आप सेक्स को क्या कहते हैं, यूँ करते हैं, तो हम लोग वापस आ गए। हमें तो कुछ आता नहीं था। तो तारिक अपने आप को कलेक्ट करने में सुबह के टाइम भी जैसे रोमांस कर रहा होता था। एक दिन उसको बड़ी समीना कहते थे शाहिद की दूसरी बीवी को, और मुझे छोटी समीना कहते थे। तो वो अंदर आ गई तो तारिक ने कहा, क्या है तुम्हें, तुम दरवाज़ा खटखटा के नहीं आती हो। तो वो उसने बड़ी ज़ोर से वो भी चीखी और इनकी एक लड़ाई सी हो गई। दरवाज़ा मतलब ये लोग उजट थे थोड़े से, तारिक, नासिर, शाहिद, ये लोग उजट थे। इनको कोई इस चीज़ का नहीं था कि किसी को हम ऐसे बोल रहे, हम तो कोई हो ना तो हम उस वक्त तो चुप हो जाएं और बाद में बाहर जाके बोलें कि भाई ज़रा दरवाज़ा तो खटखटा लेते, या ओहो मैं ही कुंडी लगा लेता, हम तो इस तरह चुप हो जाते। ये लोग उजट से थे, इनका कोई दीन ईमान नहीं था। हमीद साहब कहते थे सब खाना खाओ और उठ के अपनी अपनी प्लेट धो। हमीद साहब का अलग ही कोई समा था। मेरी शादी तारिक से हो गई। अच्छा, मेरी शादी से पहले मैं अम्मी को कहती थी कि रुबीना की तो आपने इतनी 3 डोर की अलमारी बनाई, मेरी तो अलमारियाँ बनाई ही नहीं। अम्मी आगे से कहती थी, तो वो है ना तेरी अलमारी। मेरा मतलब ये था कि अगर मेरी अलमारियाँ नहीं बनाई तो उसकी जगह मुझे एसी दे दो, इतनी गर्मी है। अम्मी कहें तेरियाँ तो अलमारियाँ हैं ना, तेरियाँ तो अलमारियाँ हैं ना। मेरा भी वाइट ही कलर का, पूरा वाइट ही कलर का फर्नीचर बना, और ब्राउन कलर के जैसे ताला नहीं होता, ऊपर यूं यू बना हुआ और नीचे ताले के जैसा ऐसे बना, और 3 शीशों वाला मेरा ड्रेसिंग टेबल। मेरे टेबल जो 2 कुर्सियाँ थी वो भी यूं यू शेप में कुर्सियाँ थी, और जो टेबल था उनके सामने उसके नीचे भी व्हील लगे हुए थे। तारिक के दोस्त थे जो कि इसके साथ गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जो ये पीसी के सामने है वहाँ इसके साथ पढ़ते थे। इम्तियाज़ था, वो एक इनाम था जो मर चुका है, और एक वो इम्तियाज़ का चचा का बेटा खालिद था, और वो ऐसे शकील था, शकील ये जो भराड़ा, इस तरह बहुत सारे दोस्त थे। और ये लोग बीच में आकर यहाँ से पीआईडीसी से पान खाते थे और बातें खड़े होके करते थे। तो वो दोस्त अपनी बीवियों के साथ आना जाना भी था। तो वो सब जब तारिक बोले तो मुस्कुराए, मुझे बहुत बुरा लगे। फिर एक दिन हम बाहर बैठे हुए थे तो हम हमीद साहब ने कहा, पुप्पी ने कहा कि ए पड़सांग तारिक चाल है। अब तारिक को पता नहीं पड़सांग क्या होता है, वो आगे से बोल ही नहीं पा रहा कि पड़सांग क्या होता है। वो उधर उसको पकड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है। हमीद साहब गुस्से से कह रहे हैं, पड़सांग पकड़। मतलब हम लोग, मेरी बहुत छोटी शादी हुई, यानी 71 में आए और 79 में शादी भी हो गई। फिर वो मुझे कहती थी मसीहा पा के आ, मैं ढूंढती हूँ तो पता नहीं मसीहा किसको बोलते हैं, मसीहा किसको बोलते हैं। बस इस तरह गुजरती रही। ये मेरी दूसरी शादी थी। अल्लाह हाफिज़।